نے گل عام نہیں نہیں ستھی دی ساتھ نہیں میرے نبی دے صحابہ فتوہ ہے میرے نبی مسلم دے صحابی دا فتوہ ہے ایک سنے چاہ او دوتے غور کرے چاہ قیامت تلے دیڑے او آیت اس بندے واسطے چانن بن کے آ جائے گی نور بن کے آ جائے گی جڑا ایک آیت سے غور کرے وہ نور بن ویسی جڑا دو آیات سنے تے دو نور بن گئے تے چانن اے ساڑھے اے بلبہ شلبہ دا چانن نہیں ہونا قرآن دا چانن ہونا قرآن دا نور ہونا ہے جڑا ایک آیت سنے جڑا دو آیت سنے دو نور جڑی ترائے آیت بینات قدسیہ سنے ترائے نور تے جے سارا ماہ رمضان قرآن پڑھے ہوئے تے سنے ہوئے 6000 تے 100 تے کئی آیات سنیاں بھی ہومن تے غور بھی کیت ہوئے جدو ایک آیات دا اتنا چانن ہو سی پورے قرآن دا کتنا چانن بن کے ہو سی پورے قرآن دا کتنا چانن ہو سی قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اتنی لاریب کتاب ہے اتنی بے عیب کتاب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دے یہ فرمان اور ارشادات دی روشنی یہ چھے وہ جڑا بندہ قرآن حکیم پڑھتا رہندا ہے اگا علماء دی وضاحت تاں کیتی ہے نا اور بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وضاحت کیتی ہے کہ قرآن حکیم دی تلاوت وچ اللہ پاک نے ایسا زور رکھیا ہے ایسی عظمت رکھی ہے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جی میں ایک تیز بارش آمدی ہے اور جتنے اڑانے مڑانے اور گارج کوڑا کرکٹ گاربیج گند بلوٹ پہ ہوندا ہے اور تیز بارش آمدی ہے تے اس نو تھکیل کے لئی ویندی ہر شے نو صاف کر دیندی ہے گھر دے سین نو جڑا بندہ مسلسل قرآن حکیم دی تلاوت کردا رہندا ہے او دے دل دے ویڑے دے وچ جتنی آلودگی اور گند بلوٹ گاربیج کچرا جتنا بھی پہ ہوندا ہے قرآن دی تلاوت اپنی تاثیر دی ہمت نال ہر شے نو لے کے مومن دے دل دے ویڑے نو صاف کر دیں دے اور اس دوتے کسے فرقے دے اختلاف ہی نہیں میں فلاں کسے فرقے دا بھی اختلاف نہیں اور اس نے کتنی مہربانی کی تھی اس نے ہر گارچ دے دیتا ہون اس دے باوجود اگر کوئی نہ چاہے اور بڑے ایک تلخ دیا جملہ بولدا پیا الحمد لے کے والناس تائیں سیانے بندے بیٹھے ہو پڑھے لکھے اور بڑا بڑا مجمع بیٹھا ہے الحمد لے کے والناس تائیں قرآن ایک واری بھی نہیں آکھیا بھائی میں صرف ختمہ تے قسمہ واسطے اتریا ہوں ایک واری بھی قرآن نہیں بھائی میں صرف ختمہ تے قسمہ واسطے اتریا ہوں بھائی جس لئے کوئی فوت ہو ونجے اس لئے پڑھ لوے میرے بزرگوں غور کرے آئے پڑھیں تو آتھے رہے گئی مرن تو بعد فاتحہ بیٹھے پڑھ دے آئیں او دی وجہ ہے کہ ساڑھا اے عقیدہ ہے کہ مرن آلے تو بعد او دے حق کے توبہ استغفار کریوے او دے واسطے اگر قرآن پڑھیوے تو اس نو فائدہ ہوندہ ہے اگر مرن تو بعد دوے دا فائدہ ہوندہ ہے تے جے مران اللہ زندگی اچھ آپ پڑھ دا رہے آتا گھاٹا پا بسا ایک دعوت تفکیر دے رہے ہیں اگر مران تو بعد فائدہ ہوندہ ہے کتنے میلان دوتے اس وقت قبرستان ہو سی اور او دے وچ کوئی میت ہو سی یہ دے واسطے کدی کی تھائیں جا کے بیٹھتے ہیں بے فلاں اٹھے مطلب فوت کی ہو گئی ہے فلاں جگہ دوتے فوت کی ہو گئی ہے چلیے جا کے فاتحہ پڑھیے اسی طرح کر دے آئے نا اگر یہ مرن تو بعد فاتحہ خانی دا قرآن خانی دا اثر ہوندہ ہے تو جی اگر وہ زندگی اچھ پڑھے مرن تو بعد اگر فائدہ ہوندہ ہے تو زندگی اچھ کتنا فائدہ ہو سی قرآن بیسیکلی بنیادی طور تے نہ ختمہ واسطے اترے آئے نہ قسمہ واسطے اترے آئے قرآن شروع ویچے پہلے صفحے دوتے فرما دیتا ہے ہدل للمتقین میں اللہ تو ڈرن آلے واسطے ہدایت دا سامان بن کے آیا میں قسمہ دا سامان بن کے نہیں آیا داتری چوی گئی تاں قسم چچائے رمبی چوی گئی تاں قسم چچائے تو موڑ قرآن نو رمبی تے داتری دا مول پایا نا اچھی بات ہے بابا جی یہ تو بڑی خوشی دی بات ہے لیکن اوورال پورا پاکستان ایسے گھرے ہو جائے اوتھے چوری ہو گئی ککڑ چوی گئی تاں بھی سونیاں بنا دے بھیڑ چوی گئی تاں بھی سونیاں بنا دے ہو کتھے عرش والے دا کلام تے کتھے تیری رگل بھیڑ قرآن اسے واسطے رہ گئی مڑ گنا اسی ذمہ کر دیتا بھئی اے تھرماسی نے تے آئے میز تے آئے کرسی رات جانے بات جانے تُسی ساری رات پڑھو اسی اوٹھے حکرا داربا نیا دمینہ لیکھ ہو ویسی تو آڑی ساڑی گال موک ویسی
اللہ دا بندہ کوئی اے بھی کتاب ہائی ونگار تے پڑھا مانا دی ونگاراں تا دانداں دی ہوندیاں ونگاراں تا ٹریکٹراں دی ہوندیاں ونگاراں تھریشراں دی ہوندیاں کدی قرآن دی کہیں ونگاراں دی نہیں سمجھ آئی گل اگر جان دی امان پاواں تا بندے ناراض ہی ہو ویندے مڑ بول دے وی بندے بعض انسلٹ موڈ وچ آ ویندے کوئی یہ بھی کوئی یہ ٹھیک ہے بھائی مدرسے چو بچے لایا پڑھ دینا لیکن یاد رکھنا میں سن 2006 تو مدرسہ قائم کیتا اور آج بھی اس وقت بھی مدرسے دی کلاس لگی ہوئی بحمد تعالی ملک ظفر صاحب جان دیں جنہوں میں نے انوائٹ کیتا ہے میاں فراز صاحب بیٹھے اے ذاتی طور پہ جان دیں آج بھی چل رہے آئے لیکن یاد رکھنا اگر میں آپ بھی سدانا بھیا میں نے قرآن پڑھ دے ہو میں گارنٹی نہ لاتا کہ بچے صحیح طریقے دے نال پورا سپارہ پورا ختم قرآن دا نہیں کر دے وہ بھائی وہ اپنے واسطے نہیں کر دے وہ جنہ بنائے مدرسے انہاں دے واسطے نہیں کر دے تیرے واسطے وہ نانو کیڑی ویلنے چ باں آئی پئی ہے تینوں سارا پاڑ کے دے اسی کدن تائیں اکساں ہیں بھائی بھنگارہ تے پڑھائی ساں تے شبینے کرائی ساں آپ پہ دمی لکھو ویسی کوئی قرآنی ریٹ تے پڑھامن علی کتاب ہائی دل خون دے آنسو روندا ہے کوئی قرآن بھی ایسی کتاب بھائی لاؤڈ سپیکر رکھ دے ہوتے راتی الٹا بے ادبی کرائی تم قرآن پڑھ جتنا پڑھ سکتا ہے مڑ او دے دربار جھولی اڈنا جتھے کمینہ آوے عزت پا ویندا ہے غریب آوے امیر ہو ویندا ہے حدیث پاک ہے بخاری مسلم دی سیاستہ دی حدیث اور حدیث قدسی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دے بقول 200 احادیث قدسیہ انہاں دے وچوں حدیث ہے اللہ فرماندا ہے انا عند ظن عبدی بی اللہ فرماندا ہے میرا بندہ جیویں مینوں سوچیندا ونجے نا میں انہی دے گمان دے مطابق ہونا رحمان سوچے میں رحمان ہونا گمان کرے میرا رب کریم ہے اتھائیں ایک اور حدیث سے نشا گئی بڑی مان افروز حدیث ہے صحابہ دے جرمہ ٹیچو ایک صحابی آگئے بارگاہ رسالت عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت دا دن بڑا سخت حساب کہیں لینا ہے قیامت دا دن بڑا سخت ہے 50,000 سال بعض اوقات قیامت دی گل کرو نا تو کئی بندے آدھیں لا میں ہیں نہ مولویاں لمحہ خار چھوڑے یہ قرآن دی آیت ہے چلو آج ران دینا مولویاں میں توڑا جاٹ پیران نہ میں کہیں مسیح دا باقاعدہ امام نہ خطیب نہ گالا کلاس چھوڑ کے سیدھا کالی دی چور آیا مہربانی جزاکم اللہ خیرہ 50,000 سال دا دینے اسی بچپنے لوگاں کو سن دے آسے کہ جس لئے کوئی عالم آکھے آنا بھئی پول سرات تلوار تو تریکھا ہے وال تو باریک ہے رات تو ڈھیر سے آئے میں اس لئے جاٹ بندیا کو لے گل سندہ مو لڑک پن بچپانے چھے لامی یہی نہ بنا چھوڑے آئے جدو مطالعہ کرن جوگا ہو میں خود ایک حدیث کی کتابی چوے کیا میرے نبی فرمایا ہے کہ پول سرات وال تو باریک ہے حدیث ہے وال تو باریک ہے رات تو ڈھیر کالا ہے تلوار تو ڈھیر ترکھا ہے اور بعضے لوگ پتہ نہیں اتھے تو اللہ کرے نہ ہوئے ساڑھے علیہ پاس سے بعضے لوگ بننے کپن دے بڑے ماہر ہون دن خدمت خالق دے بڑے شوقین ہون دن بندیاں دا احساس کریں دن بننے کپ کے نا پول سرات بنا کھلون دن بھائی تھائیں بندے اس پول تو ٹپن دی پریکٹس کار لگن اگاں ڈھائے کے کلائی جہنم میں چنا پائے جاوے پتہ نہیں تھے یہ جو بندے ہر یا نہیں انہوں سمے ایک دیوے آئے بھائی یہ تو مربع تے کلے تے نہ ہونا رجا تے انچ تیرے کھلوار کے نہیں پائے کوئی تر رازق تے بھی یقین کیتا گا دو چار چبا ٹھانے کو نہیں جی آئیو جی بابا آئٹمہ ہر موزے چھوڑ دیا بننے کپڑا لے اور مڑ کے بھائی نہیں پہ ڈاب کٹیں دے پہ آئیں ڈاب لڑکی کھلی آئی راہ پہ سترہ کرنے آئیں وہ ایک لفظ بولے جاندہ سلامی پہ دینے آئیں سلامی دیں دیں بننے سلام کر چھوڑ اور کچھ ایو جے بشر بھی ہوندے بڑی معذرت دے نال بھائی اور یادن میں معاشرہ بھی دسو معاشرہ بڑا یہ تو فیوریٹ ٹاپک ہے ساڑی اندر دی اس دن ساڑی کمینی سوچ بدل گئی او دڑے ملک پاکستان میں مدینہ ہو سے اصل ساری بات تھنکنگ دیئے تھاٹس دی خیالات دیئے جس دن خیال دی پاکی ہو گئی طہارت ہو گئی تطہیر فکر جس جڑے نصیب ہو گئی بڑی بات ہے
بڑی بات ہے۔ اور بعض لوگ اس طرح کر دیں بھائی یہ کدھر ککری جام پئی دی تاڑے چ ہو گیا ہائی بننے تو پریڑے تھوڑا جیا کھوترنا شروع کر دیتا کھتریندیاں اگلے 5-7 سال ککری وڈی ہو گئی بننا ہی ہولو پراں ٹپا چھوڑیا ہون بابے دا اکھی تے ہاتھ تے اوزا کہ پترا میں مردہ پیاں میری گال چیت رکھی فلانے بننے نو 8 سال میں کھنے یا ککر جے پراں واگ گیا میں بطری دارا نہ مکساں آئے رسیہ جنے میں نو پیو آگ کے مویا بڑی توجہ چاہساں میں نو جنے پیو آگ کے مویا میں گالتے پارا دے منا شریک ہویا تے حالا میں مار ویسا میں ککر پرانا جامن دے ساں نبیان دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لے پردہ فرمایا ہے میرے آقا دی آخری حدیث آئی آخری حدیث ایتھے پیو آگ کے مویا ہے ادھے میرے نبی پردہ فرمایا ہے ایتھے باپ آگا ہے ککر اوراں دھیک لیا منائی آدھی تو اگا میں ٹاپ گیا اگلا حصہ اوراں لایا منائی میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہے آخری فرمان جڑا حضور 23 سالہ تبلیغی دور مصطفیٰ دا جڑا خلاصہ ہی دے پریسی نچوڑ آخری جملہ جڑا حدیث دا میرے نبی فرمایا ہے اوے آئی الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم نماز دا خیال رکھے آئے نماز نہ منجن دے آئے نماز نہ قضا کرے آئے اپنے غلام نوکریاں دا خادمہ دا خیال کرے آئے میرے نبی اس جہان تو پردہ فرمائیدیاں باقی جڑا آخری حکم دیتا ہے وہ نماز دا دیتا ہے آخری حکم کس شدہ دیتا ہے وہ نماز دا دیتا ہے ان بڑی معذرت نال جنازہ فرض کفایہ ہے پار وینا ہے الوار وینا ہے کار لینی ہے خرچہ کرنا ہے فلان جنازے تے وینا ہے اگر وہ جنازے تے نہ جاندہ جنازہ ہو جاوے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ جنازے تے جاوے کوئی نہ جاوے لیکن جنازہ ہو جاوے فرض کفایہ نہیں جا سکیا گناہگار کوئی نہیں ملک دیاں پرلی کدی بھاج بھاج کے پڑھنا ہے کدی پنجگانا اپنے گھارچ اپنی بھی نیتے پتہ لگ گیا بڑا نمازی ہے کوئی سمجھ آئی گال دیں یعنی ملک دیاں بھاج بھاج کے نیتے نہیں آئے جڑا اپنے گھارچ یعنی 60 مسلح وضو کارن تو سکیا جعلت لی الارض مسجدا مطہورا سیاستہ دی حدیث ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا میرے واسطے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دیتی گئی ہے میری واسطے ساری زمین پاک بنا دیتی گئی ہے سابقہ امام دے وچ یہ اصول آئی پچھلی امتاں دے وچ اصول آ نماز دا وقت ہو گیا عبادت خانے تو باہر قطعی طور تے نماز پڑھن دی اجازت ہی کوئی نہیں اتھے بھان تے بیٹھا ہے سفر چھے جتھے دل کرے نہیں مسجد جا سکدا اتھائی وضو کرے سٹے مسلح میرے نبی فرمایا ساری زمین تیری واسطے مسجد بھی ہے پاک بھی ہے یہ کدی پانی نہ لبے صرف آپ پاک نہیں تینوں بھی دھو کے پاک کر دے تیمم یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ارشادات ہی چھویں اتنا اللہ رب العالمین دا کرم ہے اور مڑ جس مقصد واسطے تے بیٹھے آئیں میں عرض کیتا بھائی دعا اللہ دے قرآن پڑھے تے مڑ اس تو بعد دعا منگے ادائے جیڑا بھی بھنا وتے آئیں تو گناہگار ہیں میں پروردگار ہوں میں غفار ہوں میں ستار ہوں ساری زندگی جی میں اگے عالم دین بیان کر رہے ہیں بھائی 40 سال تائیں روٹھا وتیا لڑیا وتیا اور کہ کوئی بوہ ہو وہ سا تک کدائیں ونیا ہٹ کے آیا تا چھکڑ مایاں دے دربار ہے چھنا ہٹ کے آیا تا مایاں دے دربار ہے چھنا تسی کسے بندے نال 99 چنگا کر لو ایک واری تسی چنگا کر نہیں سکتے افورڈ نہیں کر دے تھوڑی مجبوری ہے تھوڑے واسطہ کام نہیں 99 چنگا کر لو تسی ایک وار نہ کرو اس آکھنا 100 واری کام آکھیا 100 واری بھیڑا کی تسو بندیاں چو بندہ ہی کوئی نہ 100 واری کسے نال چنگا کرو ایک واری او دا کام نہ کر سکو بندہ روس ویندہ ہے 100 واری بندہ اوراں پراں لگا وتے ہکے واری توبہ کر کے او دے بوے تے آوے بندہ 100 چنگا نہیں ویدا رب 100 بھیڑا نہیں ویدا بندہ ایک نہ کرن تے روس ویندہ ہے رب ایک واری آمن تے رس ویندہ ہے بندہ روس ویندہ ہے رب رس ویندہ ہے تے منگنا پتہ کی میں چاہیدہ ہے کدی یہ پینیاں نو ویکھیا نہیں جس لئے ہم دن وہ جناب پہلے تو دی تعریف کر سن دعا ماں کر سن دعا کریں دے موڑا کسن روٹی بھی دے چا مکھن بھی دے چا چولا بھی دے چا جوتی بھی دے چا لسی بھی دے چا روٹی بھی دے چا انہوں نے پتہ ہے بندے بشر دا گارے ساریاں چیزاں کوئی نہیں ملنیاں لیکن مانگ اس امید تے لین دین
اتنی چیزاں منگدا کاشا تو دیسی بھی صحیح گل دوتے غور کرے کاشا تو دیسی بھی صحیح اتنی چیزاں منگدا پہ ہاں کاشا تو دیسی بھی صحیح انہوں پتہ ہے بھائی اے بہوں کرے سن تو ایک روٹی چا دے سن 10 روپیے چا دے سن 50 روپیے چا دے سن فطرانہ چا دے سن لیکن روٹی تو لے کے جوتی تائیں ہر شائے او بھکاری منگدا ہے روٹی دیو چا کپڑا دیو چا آئے میرے بچے دی سلوار کوئی نہیں دیو چا چولا کوئی نہیں دیو چا چادر کوئی نہیں دیو چا کوئی گرم کمبل دیو چا کوئی نہیں ساڑے کول جوتی دیو چا مکھن دیو چا لسی دیو چا ہر شائے منگدا ویندا ہے او گداگر اس امید تے اتنی ساریاں جو چیزاں منگدا پیاں کاشا تا دے سوی صحیح او ایک بندہ ایک گناہگار دے بوے تے تو پروردگار دے بوے تے جی میں دل جمی نالو منگی ویندا ہے سمید تے بھئی کاشا تا دے سوی صحیح انہوں پتہ ہے ہر شاہ کائی نہیں سو دے منی پر جس لے بندہ رب دے دربارے چاہوے نا کم از کم اس پینے جتنا تا سوال کرے نا یا اللہ بخشش بھی دے چا گناہ دی معافی بھی دے چا قبر دا امن بھی دے چا حشر دی کامیابی بھی دے چا نبی پاک دا حیا بھی دے چا صحابہ تے آل بیت دا پیار بھی دے چا قیامت دے دن دی کامیابی بھی دے چا کم از کم اتنا سیان پہتا کرے نا جی میں اس بھکاری کیتا انہوں امید ہے انہوں یقین کرنا چاہیے ہے بھائی او ایک زمیندار دے بوے تو اتنا منگی کھلا ہے میں پروردگار دے بوے تو اتنا نہ منگا اس نے اس یقین دے نال منگنا چاہیے ہے اور باقاعدہ موڑ او انداز بناوے میں ایک دفعہ جا رہا ہوں اپنے گھر رات کا ماحول ہے یہ کہا بیتی اس مسئلے نو کلیئر کرن واسطے عرض کراں میرے کو ایک بندہ دھوند جئی آئی رات نیری آئی تیزی دے نال گلی اچ جا رہے ہوئے میں کہ پتہ نہیں کون ہے تیزی دے نال جا رہا ہے اگو جس لے پہلا گھر آیا نا جس دا میرے گھر تو دو ترائے گھر پہلے اس لے بندہ یک دم آہستہ ہو گیا میں منہ دیا نا میں ویکھیا تا اچانک بندہ میرے سامنے میں تا کہ بڑے فاصلے تے جا رہا اچانک میرے سامنے اس نے اپنے آپ دی حلیہ بنایا اس نے باقاعدہ ایک اپنا طریقہ بنایا مڑو آواز تبدیل کیتی مڑو ہولولو رلکن لگ گیا مڑو سا کیا ہے کوئی اللہ دا بندہ جڑا اس وقت مینوں کچھ اللہ دے نا تے دے ویچا میں سمجھ گیوں کہ منگن واسطے بھی پہلے انداز اپنا بنا پمدا ہے منگن واسطے بھی پہلے اپنا انداز تے جڑا اسی منگدے ہیں اے پیا منگدا پیا آج یہ بھی سن لو حدیث سنت دے مطابق منگن دا طریقہ کیا ہے پیا ایک پاسے اخبار ایک پاسے حکم منگدا پیا تین پتہ ہے پڑھدا کیڑا کلام پیا جے دے نال دا نہ تورات چایا نہ زبور چایا نہ انجیل چایا ترمذی دی حدیث بخاری دی حدیث مسلم دی حدیث سیاستہ سمیت کئی درجن حدیثیاں کتاباں دے وچ حدیث پاک ہے تو مڑے انج مانگ جی میں سرکار منگے ہے جدو کسے کول منگن ہوئے ہاتھ ٹھٹھے نہیں کرنے پمدے ہاتھ اڈنے پمدے نا جدا کسے کول منگن ہوئے نا اس لئے ہاتھ کرنے پمدے نا ترمذی شریف دی حدیث سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا آپ دا مقام ویکھو اور انداز ویکھو رب کول منگن دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس لئے رب کول دعا منگدے آن اس لئے اپنے دستے مبارکہ ہاتھ مبارکہ اتنے بلند کر دے آن کہ جڑے کندن موڈن انہاں دے لیول تے آ ویندے آن این کر کے این پیالہ بنامنا ایک شکل بنامنی جی میں برتن ہوندہ ہے کاشا رب دے دربار چو لینی ہے اور حدیث شریف ہے اتنا اتنا کر کے جس لئے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا مانگ لیں دے آن اتنے تائیں ہاتھ ہیٹھاں نہ ان کریں دے جب تک رسول پاک اپنے ود و ہاتھ دے مکھڑے تے اپنے ہاتھ پھیر نان لیں دے او مکھڑا تے اے منہ او ہاتھ تے اے ہاتھ کتھے اسی گناہگار کتھے او محبوب پروردگار کتھے سرکار دے ہاتھ تے سرکار دا مکھڑا تے کتھے اسی تے ان کر دے ہیں بڑی معذرت دے نال بھئی اے تھوڑے جے ہاتھ ہوتا کیتے اٹھائیں منہ تے چکیتے ہاتھ ہوتا ایک ہاتھ کیتا ہوئی منہ تے چکیتا یہ ان چکیتا اور بڑی معذرت نال غیر پارلیمانے جے جملے تسی یہ کہا بندہ چون لگنا پر اوکا کھچاں تے آ گیا لیکن مارنیاں پمدیاں کھچاں بازے بندے یہی کرنے آئے یہ دا مطلب ہے بجی میں ساڑھا فائدہ دیتا یا انہیں تیرہ ہی دیتی بیٹھا او طریقہ اپناؤ جڑا مدینے والے آقا اپنا آیا ہے جڑی سامی یہ سمجھتی ہے بھائی میں بڑا آدمی ہاں میرے نبی تو وڈی سامی کا ہی نہیں
میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو وڈی سامی کوئی نہیں، آپ تو وڈا صاحب مقام کوئی نہیں۔ اور جس لئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہاتھ کر دے آن مور چہرے دوتے ہاتھ پھیریں دے آن، میری آخری گزارش اور اجازت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دس عمل دے بارے تائیدار گورڑا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے حدیث دے استاد مولانا احمد علی سہارن پوری انڈین انہاں لکھے آئے کہ جس لئے انج ہاتھ کر دیں سرکار، یہ مطلب یہ ہوندہ ہے کہ آسمان تو برکتہ مدیاں پہیان اے لڑ نہ جامن سمال لیاں جامن، آسمان تو برکتہ مدیاں پہیان اے لڑ نہ جامن سمال لیاں جامن، تے جس لئے انج سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم چہرہ اقدس تے ہاتھ پھیریں دیان، یہ مطلب یہ ہوندہ بھئی برکات اسمانی دا جڑا نزول ہویا ہے برکتاں ضائع نہ ہومن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چہرے دوتے ہاتھ مبارکہ پھیر کے اس بات دی تعلیم دین دیان، درس دین دیان بھئی جڑا اللہ دا انعام ہو جائے، اس دے وچ کرم ہو جائے، اس سارے دا سارا اے ذات دا حصہ بن جاوے، ذات واسطے مؤثر ہو جاوے اور امت واسطے تعلیم ہو جاوے، اے بھریا بھانڈا کی دائیں وٹی نہ جاوے، اے بھریا برتن کی دائیں وٹی نہ جاوے۔ اور آخری گزارش اور اجازت، یوں ہی ختم دا سامان معقولات و مشروبات حاصل انشاءاللہ فوری طور تے ختم پڑھے جاسی۔ امام ابن الجوزی متوفہ 597 ہجری، چھٹی صدی ہجری دی تکمیل تو پہلے اے عالم دین دنیا چھوڑ گیا۔ اس بندے دی کتاب کتاب البر والصلہ، او دے وچ ایک واقعہ ہے، وہ میں اپنے بزرگاں بھائیاں نو بالکل سادہ جے لفظاں دے وچ اپنی ٹھوس پیڑی پنجابی دے وچ میں عرض کراں تاکہ ہر بندے واسطے یکساں مفید ہوئے اور پریکٹیکل لائف وچ عملی زندگی وچ سانو ایسا کرنا نصیب ہوئے۔ امام ابن الجوزی امام مفسر محدث سیرت نگار فقیہ اور اسماء الرجال دے حدیث دے علم دے بڑے ایکسپرٹ بڑے ماہر ہیں۔ ابن الجوزی اپنی کتاب وچ ایک واقعہ لکھیا ہے، میں اس تو ساری انہاں دا اختصار دے نال تعارف کروایا۔ بھئی یہی ہو جائی گال نہیں بھئی بندے بس وچ ویندے پیان تے کوئی بندہ سیٹ تے گال پہ کرے تے دووے بندے سن کے اگاں دس چھوڑی، میں کتابی گال کریندا پیا۔ ابن الجوزی لکھ دین کہ ایک نوجوان دا والد فوت ہو گیا، فوت ہون تو بعد جو ہی وسے بچو برادری چھو علاقے چھو کوئی جنازہ ہوئے نا، او نوجوان ونجے جنازے شامل ہوئے، بعد از فراغت والد دی قبر تے ونجے، او دا معمول بن گیا اور جیندیاں دی خدمت کرنی چاہی دی۔ مرن تو بعد تو مڑے ٹھیک ہے فاتحہ درود استغفار توبہ ختم شریف اہل سنت و جماعت دے عقیدے چھے مطلب جائز اسلام وچ ٹھیک ہے، ساڑی تے رائے عقیدہ ہے عمل دوتے ہیں، لیکن بات ہے کہ مرن دا انتظار ضروری نہیں، ماں باپ دی خدمت انہاں دی زندگی اچ کرن دی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہاں دے جنازے دا اعلان ہوئے اور ایو جائے ہیرے خدا سا کیا میں بھی ایک کہوں تے ابا ہی ایک کہی تے اما ہی ایک کہی، یا دعا میرے نال دا بھی کوئی نو تے دعا ابے دے نال دا بھی کوئی نو، دو اما ہی کوئی نہیں۔ اے چھاما ہکے واری زندگی ہکے واری مل دیاں مڑ لکھاں رشتہ دار ہوندن، لیکن ایو جائیاں ہستیاں رب مڑ نہیں پیدا کیتیاں۔ تے میں آتا ہوں بھئی دے جیندے بیٹھے نا انہیں سمجھ لو بھئی ایڈے مہنگے دور اچ جیندے ماں باپ جیندے بیٹھے انہیں سمجھ لو ایڈے مہنگے دور اچ باہیں قیمتاں کدائیں لگ گئیاں، دور حکومت باہیں کئی دوے ایڈے مہنگائی دے دور اچ جیندے والدین جیندے بیٹھے نا، انہیں سمجھ لو بے لوس مفت اولاد واسطے دعائیں دیاں مشینہ چلائی بیٹھے آکھاں دی لوڑی نہیں پاؤندے تے جیڑے والدین نال مقابلے کر دین او زمانے تو ہار ویندے، جیڑے والدین اگو ہار ویندے او زمانے تو جیت ویندے، جنہاں دا والدین نال مقابلہ ہوندا ہے تے گل گل وچ گل پمن ہوندا ہے، انہاں نو زمانے دے ہتھوں مسلیندا ویکھیا لتڑیندا ویکھیا ہے، جیڑے والدین دی لتاڑ بڑن او دنیا دے راٹھ کجاک بندے ڈٹھے۔ انہاں نو اللہ عزت دیتی ہے جنہاں والدین دی عزت کیتی۔ میں گال مقامہ چاہ ایک ایسا ہو جا کہ بار بار ہو جاوے جنازہ پڑے والد دی قبر تے ونجے ایک دن کالڑا ہا جا نہ سگیا جنازے رلیا گھر وگ گیا والد دی قبر تے کوئی نہ گیا دین لائے گیا رات ہو گئی جو اس نوجوان دی اکھ نوٹی نیند رائی بابا خواب وچ ٹھک لگا رات چکن نہ دیتی اس بابے اوری خواب وچ آ گئے ہن لفظ سنے آئے بابے اوری خواب وچ آ گئے لفظ سنے آئے لینا
لم تأتنی لفظ قبر وچ آیا کوئی نہیں نہ آیا ہن ترجمہ سنیا لما لم تأتنی ابا اے نہیں آدھا پیا میری قبر تے کیوں نو آیا تے آکھے جنے آج مینوں ملن کیوں نو آیا لما لم تأتنی اج میرے کول کیوں نہ آیا لفظ قبر وچوں ہٹا دیتا ہے اس آکھے ابا تیرے سوال دا جواب بعد وچ دیساں پہلے مینوں دس اے جدن امدا مڑ تینوں پتہ لگ ویندا جو اجو پہلے دیاڑے علماء دے سٹے آئی جدو امدہ مولے تین پتہ لگ ویندا جو آج نہیں مو آیا تے پہلی غیر حاضری تے علماء دے سٹے آئی اے بندیاں دے بان تائیں تے رکھ دیاں تائیں گال پوری ہو وینی ہے اس لے بابے آکھیا نیند وچ خواب وچ اپنے بیٹے نو آدھا پیا ہے بابا تو دفنی گی ہویا ہے نا اپنے پتر نو آدھا پیا میرا پوتر ہے ساڈے گھر دے ارلے پاسے جڑی نار پئی وگدی ہے اس نار علی پول تے جس لے تو چڑھنا ہے میں تینوں اتھولا ویکھنا شروع کرے نا میرے کو لمنا میں تینوں ویدہ رانا جتنی دیر بیٹھا رانا میں تیرا مشاہدہ کردہ جڑے ہیرے توفے میں دیکھ کے وینا دعائیں دے او دے نتیجے چھے مایو لائے لینا تے ویدہ رانا موڑ واپسی اس نار علی پولی تو جس لے تائیں تو پار نہیں ٹپدا میں تینوں ویدہ رانا اتھو نار تو امدیاں تو لائے کے نار دے ویندیاں تائیں تیری ذات ہوندی ہے تیرے ابے دی دید ہوندی ہے میں تینوں امدیاں ہی ویدہ رانا تینوں ویندیاں ہی ویدہ رانا اس واسطے کدی کدی پیچھو جامنا شہید ہے جو اے بابی اور اڑیکن ہار ہوندے اے والدین اڑیکن ہار ہوندے بھئی کدن کوئی ساڑھے پیچھوں اے پھیرا مرے سیں جے ساڑھے ونجن نال انہاں دی روح ویلیج پوے کہ خیال ہے یہ والگال ہو ونجے قبر ساڑھے ونجن نال ساڑھا لگنا کچھ نہیں انہاں دا برزخ سمر بینا ہے انہاں دی قبر سمر بینی گی جے ساڑھے درود شریف پڑھن نال کلمہ شریف پڑھن نال چند آیات بینات پڑھن نال قرآن دی منتخب آیات اور سورات کریمہ یا سور کریمہ دی تلاوت دے نال جے انہانوں عالم برزخ چھے کوئی سکون آونجے تو موڑ کون ایسا ہو سکتا جڑا کہ بھئی میں ابے تے اممہ دا سکون نہیں چاندہ آخری فکرہ بولنا تے اجازت علماء اتھو تائیں کتاباں چھ لکھے آئے کہ جس لے گرمی ہوندی ہے قبر وچ اگر جی اس صاحب قبر واسطے کوئی بندہ کچھ دعا چا کرے نا اس دعا دے نتیجے دے وچ قبر دی گرمی ٹھار ویندی ہے گرمی نہیں راندی اللہ رب العالمین دی قبر ٹھنڈک عطا فرمائندہ ہے جیڑا آدھا نا بھئی والدین دیاں قبریں تروکا پمدہ رہے اس تو سو کے لفظ اور ڈیکشنری چی گئی نہیں جیڑا آدھا نا بھئی ماں باپ دی رشتہ دارہ دیاں قبریں تروکا پمدہ رہے او پچھو تروکا ماری رکھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کلمہ قرآن ختم شریف ساڑھا لگنا کچھ نہیں ادھے تروکا پمدہ رہنا ہے یہ انہاں دی قبر جھٹ گھڑی واسطے ٹھار جاوے تو اس ٹھار دے بدلے اللہ ساڑھی بھی قبر ٹھار کے رکھ دے وما علیہ الا البلاغ